کہ جو آدمی کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ان کو یہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ اللہ کریم 10 دنیا میں اور 700 اللہ کریم آخرت میں اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن ریاکاری اس میں نہ ہو، کبھی دکھاوا اس میں نہ ہو۔ دوسروں کو دکھانے کی خاطر ہم خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کی خاطر ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کو دکھانے کی خاطر ہم روزہ رکھتے ہیں، دوسرے کو دکھانے کی خاطر ہم حج کرتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ اعمال پیچھے ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ خوش ہے کہ میں اعمال کر رہا ہوں۔ اس لیے نماز کو اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ کریم نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ کبھی بھی برائیوں کی طرف یہ تمہیں نہیں جانے دے گی۔ تو جو خود ہی شرم آئے گی کہ یار تو نمازی ہے، لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھتا ہے اور 5 ٹائم اور لوگ میری عزت کرتے ہیں اور پھر میں برائی کر رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج اس اللہ کے دین کے لیے ہم بدنما داغ بن چکے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں، کردار اور کریکٹر دیکھتے ہیں، ہمسایوں کو تو پتا ہوتا ہے، محلے والوں کو تو پتا ہوتا ہے، گلی والوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس آدمی کا کیا کریکٹر ہے، کیا کردار ہے، اس کی جو تجارت کیا ہے، اس کی مزدوری کیا ہے، یہ کہاں سے کماتا ہے، کس طریقے پہ کھاتا ہے، کہاں سے یہ مال لاتا ہے، ہر آدمی کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت نیک آدمی ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ اندر سے سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، وہ اندر سے زناکاری بھی کرتا ہے، دوسروں کے مال کو بھی ہڑپ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نماز میں وہ طاقت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کریم کا کلام کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کریم کا کلام سچا ہے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ اس نماز میں اتنی برکات میں نے رکھی ہے کہ یہ تمام برائیوں سے اس کو روک کر سیدھے راستے صراط مستقیم پہ چلاتی ہے۔ اور جو ایسا بھی کرتا ہے ویسا بھی کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کی نماز نہیں۔ اس لیے دوستو فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو نافرمان ہے، جو اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے، اور یہ زندگانی جو اللہ کریم نے آج ہمیں امتحان کے لیے دی ہے اور چند روزہ زندگی اللہ کریم نے عطا کی ہے، یہ بہت بڑی قیمتی زندگی تھی، اس کو خراب کر کے اگر قبر میں چلا گیا تو اس نے اپنی عاقبت خراب کر دی، دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اور وہ کال کوٹڑی میں جب انسان کو جب رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ نہ رشتے دار ہوں گے، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بہن بھائی ہوں گے۔ دنیا میں ذرہ سے بخار آ جاتا ہے تو سب طرف میں اٹھ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ایک سے دوسرے پر لے جاتے ہیں، بڑی بڑی اسپتالوں میں جا کر اس کو دکھاتے ہیں، اور اس کو ٹھنڈ نہیں لگنے دیتے، اس پر ہیٹر لگاتے ہیں کہ یہاں اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اور بارش بھی ہو رہی ہے، پو سردی بھی چل رہی ہے، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گئے، اور بارش بھی لگی ہوئی ہے، پھر بھی اس کو ایک رات اور بستر میں نہیں چھوڑتے، کہتے نکالو بھائی گناہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، پھر چارپائی پہ اٹھا کے بارش میں لے جاتے ہیں اور بارش میں جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کہ کسی اور کے لیے؟ جو مر جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی مر گیا، میرے لیے تو نہیں ہے، بھی میں تو ابھی بہت کچھ کام کرنے ہیں، لیکن اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ کی طرف سے آرڈر مل جائے گا، جب تیرے نامہ اعمال میں موت کا پروانہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، پھر وہ ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے تجھے نہیں ہونے دے گا، اسی وقت آ کر تیرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے تجھے قبر میں بھیج دے گا۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، یہ زندگانی اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمائی، اور آج جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے جس پر،
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی صرف زندگانی تنگ ہو جاتی ہے، سکون اس کے اندر نہیں رہتا۔ دولت ہے، جائیداد ہے، نوکر چاکر ہیں، ساری دنیا کی نعمت اس کے پاس ہے، لیکن اس پہ اللہ کریم نعمت کو بھی بند کر دیتا ہے۔ وہ کھا بھی نہیں سکتا اپنے مال کو، وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، وہ سیر و تفریح بھی نہیں کر سکتا، وہ شوشا بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کریم جس کو حصہ دیتا ہے، جس پر مال و زر کی انبار لگے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ راضی ایسے نہیں ہوتا، دنیا میں اللہ کریم بعضوں کو اس کا حصہ دیتا ہے، اس لیے کہ کافر لوگوں کو بھی اللہ کریم نے بنایا، اس کی مخلوقات ہے، وہ دنیا اس کو دیتا ہے۔ اور نیک و کار آدمی اگر دنیا کی سختیوں میں بھی ہوتے ہیں، آخرت میں اللہ کریم مالا مال کر دے گا اور وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے رزق نہیں بند کرتا، رزق بند نہیں ہوتا اس کا، لیکن اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید میں نماز کے لیے نہیں گیا ہوں تو بڑا لوگوں کے لیے کوئی نقصان ہوگا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ تجھے اللہ کریم نے توفیق ہی نہیں دی کہ تو مسجد کو جائے۔ مسجد کو جو جاتا ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جاتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے اللہ سجدہ کراتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے رزق نہیں بند ہوتا، اس سے سجدہ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے کرنا ہے، چھوڑو اذان دو جی۔ یہ مسجد کا کام شروع ہے، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہم نے بنایا ہے، یہاں پر 2 کمرے بنائے ہیں، اور اس میں صرف باقی کام تو اللہ پاک نے پورا کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے یہاں دیواروں تک پہنچا دیا ہے اس کے چھت کے لیے، اور ضرورت ہے، اور جو بلاک آئے ہیں ہم نے وہ بھی ادھار منگائے ہیں، اور مستریوں کو جو پیسے دیے ہیں وہ بھی ادھار پہ ہم نے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے تو اس میں حصہ ڈالا کرے۔